بحرین، اس کا آفیشیل نیم کنگڈم آف بحرین ہے۔ بحرین عربی لفظ بحر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے سمندر، اور بحرین اس کی جمع ہے، لہذا لفظی ترجمہ دو سمندر ہے جو ملک کے ارد گرد کے پانیوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ لوگ بحرین کو خلیج فارس میں صرف ایک جزیرہ پر مشتمل ملک سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ 33 جزائر پر مشتمل جزیرہ نما ہے، جن میں سے سب سے بڑا جزیرہ ملک کی کل اراضی کا 83% ہے۔ کئی سالوں میں مزید مصنوعی جزیرے بنائے جا چکے ہیں۔ مملکت بحرین کو خلیج فارس نے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ مشرق میں قطر ہے، جنوب اور مغرب میں سعودی عرب ہے۔ سعودی شہر الخبر کے جنوب سے منامہ تک بحرین کو 25 کلومیٹر طویل کنگ فہد سمندری پل جوڑے ہوئے ہیں۔ یہ 25 نومبر 1986 میں مکمل کیا گیا تھا۔ اس پر روزانہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ افراد کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ ابھی ایک اور نیا پل اس کے بالمقابل 11 ارب ریال کی لاگت سے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ قطر اور بحرین کے درمیان بھی پل بنانے کا 2008 میں منصوبہ بنایا گیا تھا جو تاحال شروع نہیں کیا جا سکا۔ منامہ سلطنت بحرین کے دارالحکومت کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ منامہ بحرین کے شمال مشرقی سرے پر اس کے بلند ترین مقام پر واقع سب سے بڑا بندرگاہ والا سٹی ہے۔ عربی میں منامہ کا مطلب خوابوں کی جگہ ہے۔ منامہ فلک بوس عمارتوں، ہوٹلوں، مالز اور مالیاتی خدمات کے اداروں کا ایک متاثر کن مجموعہ لیے ہوئے ہے۔ مبینہ طور پر 7ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے اس کا دارالحکومت محرک سٹی تھا۔ ایک اندازے کے مطابق بحرین کی آبادی 15,40,558 نفوس پر مشتمل ہے۔ مکاؤ، موناکو، سنگاپور، ہانگ کانگ اور جبرالٹر کے بعد بحرین دنیا کا چھٹا سب سے زیادہ گنجان آبادی والا ملک ہے۔ بحرین کی آبادی کی اکثریت منامہ اور محرک سٹی میں رہتی ہے۔ بحرین مذہبی اور نسلی دونوں طرح مخلوط ریاست ہے۔ اسلام بحرین کا ریاستی مذہب ہے جس میں اکثریت 70.2% آبادی مسلم اور مسیحی، جو بحرین کا دوسرا بڑا مذہبی گروہ ہے۔ اس کی آبادی 14.5% ہے، جبکہ ہندو 10% اور سکھ، بودھ، بہائی، دروز 3% ہیں۔ بحرین کی سب سے بڑی مسجد الفتح مسجد ہے۔ بحرین کی مارکیٹوں میں کلر گلوبس ہر طرف نظر آتے ہیں۔ ملک کے ہر طرف سمندر ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پبلک بیچ بہت کم نظر آتے ہیں۔ منامہ سوق میں کپڑے اور جیولری کی انڈین اور پاکستانیوں کی شاپ نظر آتی ہیں، لیکن الیکٹرونکس میں فلپینی اور گولڈ بزنس بحرینیوں کے پاس ہے۔ یہاں کیونکہ پرل کی بہت بڑی انڈسٹری ہے، اس لیے گولڈ جیولری میں پرل کا بہت زیادہ استعمال نظر آتا ہے۔ منامہ سوق میں سب سے بڑا مسئلہ پارکنگ کا ہوتا ہے۔ یہاں 200 سال پرانا ہندو ٹیمپل بھی ہے جو تجارت کی غرض سے آنے والے ہندو تاجروں نے تعمیر کیا تھا۔ نریندر مودی نے اپنے بحرینی دورے میں اسے رینوویٹ کروایا ہے، جہاں آج بھی پوجا پاٹ ہوتی ہے۔ یہاں ریئل اسٹیٹ بہت مہنگی ہے، لیکن دبئی کے مقابلے میں سستی ہے۔ ملک میں ہر جگہ کیٹ نظر آتی ہیں۔ ملک میں ٹرین یا میٹرو سروسز نہیں ہیں۔ دن کے وقت گرمی ہوتی ہے، لیکن راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ یہاں فوڈ ڈیلیوری سروسز طلبات کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہیں، بلکہ اس کے ذریعے گھروں کی کلیننگ سروسز بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ بحرین میں نومبر سے جنوری ویکینڈ پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، کیونکہ سعودی شہری بحرین انجوائے کرنے آتے ہیں۔ بحرینی خوشبو کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ بحرین کی تاریخ جاننے کی بہترین جگہ بحرین نیشنل میوزیم ہے۔ بحرین کی مسلح افواج خلیج کے دیگر ممالک کے مقابلے میں چھوٹی ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے بڑی ہے۔ امریکی بحریہ کا 5واں بیڑا بحرین میں ہی تعینات ہے۔ بحرین اپنے محل وقوع اور غیر ملکی افرادی قوت کی وجہ سے نسلی اعتبار سے متنوع آبادی ہے۔ اگرچہ یہ اسلامی اقدار کو برقرار رکھتا ہے، لیکن یہ اپنے پڑوسیوں کے مقابلے میں کم قدامت پسند ہے۔ لباس زیادہ تر لوگ مغربی طرز کے کپڑے پہنتے ہیں، حالانکہ سیاسی اشرافیہ کو اکثر روایتی لباس پہنے دیکھا جا سکتا ہے۔ خواتین حجاب پہنتی ہیں۔ بحرین کے کھانوں میں سمندری غذا اہم جزو ہے، جس میں کیکڑے اور مچھلی اکثر چاول کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تھالی، ماہیاوا، ہلبین بھی کھاتے ہیں۔ انہیں شوارما بھی پسند ہے۔ کافی ہمیشہ مہمانوں کو پیش کی جاتی ہے، اکثر زعفران یا الائچی کے ذائقے کے ساتھ۔ بحرین اپنی خوراک کا زیادہ تر حصہ درآمد کرتا ہے، لیکن کچھ فارم پر ٹماٹر، سبزیاں، کھجور، آم، کیلے، لیموں وغیرہ اگائے جاتے ہیں۔
اور الفافا اور انار بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس کے پانیوں کو آلودہ کرنے والے تیل کے رساؤ کی وجہ سے ماہی گیری کافی مشکل ہے۔ کھیل اور تفریح کی بات کریں تو بہت سے خلیجی ممالک کی طرح فٹ بال بحرین میں سب سے زیادہ مقبول کھیل ہے۔ مقامی لوگ گھڑ دوڑ اور اونٹوں کی دوڑ میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ اشرافیہ فلکنری اور غزال کے شکار کی مشق کرتے ہیں۔ کرکٹ بھی کھیلی جاتی ہے لیکن وہ زیادہ تر انڈین اور پاکستانی کھیلتے نظر آتے ہیں۔ بحرین میں صحت کی دیکھ بھال مفت ہے۔ شہریوں کے لیے ایک مضبوط سماجی تحفظ کا پیکج ہے جس میں بے روزگاری بینیفٹ، پینشن، بیماری کی تنخواہ اور زچگی الاؤنس کی ادائیگی شامل ہے۔ بحرین کا فلیگ سرخ اور سفید دو کلرز کا ہے۔ سرخ رنگ عرب اور سفید اقلیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دونوں کلر کے درمیان 5 کنگرے ہیں جو اسلام کے 5 پلرز کو ظاہر کرتے ہیں۔ بحرین اور قطر کا فلیگ سملر ہے، بس کلر اور کنگروں کی تعداد کا فرق ہے۔ اس حقیقت سے قطع نظر کہ یہ ملک دنیا کے تیل پیدا کرنے والے بڑے خطوں میں سے ایک ہے جس کی آمدنی کا 80% حصہ انہی سے حاصل ہوتا ہے۔ 2018 میں بحرین کی تاریخ میں تیل اور گیس کے اب تک کے سب سے بڑے ذخائر دریافت ہوئے تھے۔ حالیہ سال میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے اس کی معیشت بھی اوپر چلی گئی ہے۔ تیل اور گیس کے بعد ایلومینیم بحرین کی دوسری بڑی برآمد ہے اور بین الاقوامی بینکنگ اس کے اہم اقتصادی محرکات میں سے ایک ہے۔ اس کی سرکاری کرنسی بحرینی دینار ہے۔ یہ ورلڈ سیکنڈ اسٹرانگسٹ کرنسی ہے جو $2.66 کے برابر ہے۔ اس کا سالانہ جی ڈی پی $35 بلین ہے۔ فی کس آمدنی $24,000 ہے۔ یہاں بے روزگاری کی شرح 3.6%، کاروباری آزادی کے لحاظ سے یہ 53ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے 38ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل ڈائلنگ کوڈ +937 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم BH ہے۔ دوستو یہاں کی صدر زبان عربی ہے لیکن اس کے بعد انگلش، فارسی اور اردو بھی بولی جاتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بحرین کی آدھی آبادی ہندی، اردو بولتی اور سمجھتی ہے کیونکہ یہاں ہر دوسرا شخص انڈین یا پاکستانی یا بنگلہ دیشی ہے۔ بحرین کا کل رقبہ صرف 760 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی لمبائی 48 کلومیٹر اور چوڑائی صرف 16 کلومیٹر ہے۔ یہ ایشیا کا تیسرا سب سے چھوٹا ملک ہے جس کا رقبہ سنگاپور اور مالدیپ سے تھوڑا سا ہی بڑا ہے۔ یہ رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 192 نمبر پر شمار ہونے والا ملک ہے۔ ملک کا ہائیسٹ پوائنٹ جبل الدخان ہے جو سطح سمندر سے 135 میٹر بلند ہے جس کا ترجمہ دھوئیں کا پہاڑ ہے۔ یہ نام اس کے کوہرے سے آیا ہے جو مرطوب دنوں میں علاقے کو لپیٹ لیتا ہے۔ ملک کا صرف 11.3% رقبہ قابل کاشت ہے۔ بحرین میں کوئی دریا، جھیل یا ندی نہیں۔ اس میں دنیا میں میٹھے پانی کی سب سے کم فراہمی ہے۔ ملک کو دمام ایکوافیر سے محدود زیر زمین پانی ملتا ہے۔ یہاں اوسط عمر 80 سال ہے۔ عوامی تعلیم 6 سے 14 سال کی عمر کے تمام بچوں کے لیے مفت اور لازمی ہے۔ بحرین میں خواتین کی خواندگی پورے خلیج فارس میں سب سے زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے بحرین میں لٹریسی ریٹ 97% ہے۔ ملک کی 90% آبادی شہروں میں آباد ہے۔ بحرین میں فارمر مارکیٹ ہیں جہاں فارمر اپنی اشیاء مڈل مین یعنی آڑتیوں کے بغیر ڈائریکٹ بائر کو بیچتا ہے۔ بحرین ان عرب ممالک میں شامل ہو گیا ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ 2020 میں امریکی دباؤ پر UAE، بحرین، سوڈان اور مراکش نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر لیے تھے۔ اس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی نے بحرین کا سرکاری دورہ کیا تھا اور بحرین سے اسرائیل کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ بحال ہو چکی ہیں اور اسرائیل کی بحرین کو برآمدات اس وقت $6.5 ارب تک پہنچ چکی ہیں۔ دوستو بحرین کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو اس کی تاریخ 3000 سال قبل مسیح براؤن ایج کے دور میں بحرین کو دل من کہا جاتا تھا۔ اس کے اسٹریٹجک محل وقوع کی وجہ سے اس نے میسوپوٹیمیا کو وادی سندھ سے جوڑ دیا تھا۔ اس سرزمین کو فتح کرنے اور تجارتی راستوں کو کنٹرول کرنے میں اسیرین اور بائبلین بھی شامل تھے۔ 5ویں صدی میں بحرین نستوری مسیحیت کا مرکز بن گیا۔ ان کے عقائد مرکزی دھارے کے عیسائیت سے قدرے مختلف تھے، اس لیے بازنطینی سلطنت کی طرف سے انہیں بدعتی کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ اسلام کی